توشہ خانہ کیا ہے؟ عمران خان اگر گڑی اور ہار یہاں سے لے کر گھر نہ جاتے تو اس کو کون لوٹ لیتا؟ اس سے قبل وہ کون سے سابق وزرائے اعظم ہیں جن کے اوپر توشہ خانہ سے کرپشن کرنے کے الزامات آج بھی زیر سماعت ہیں؟ آپ ایسے حقائق جانیں گے توشہ خانہ کے حوالے سے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے کہ یہ کون سا کالا قانون ہے۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ لوگوں کے پاس یہ معلومات تو ہوگی، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، توشہ خانہ۔ توشہ خانہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ امیروں کے لیے ہیرے جوہرات اور اس طرح کی چیزیں رکھی جائیں اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ توشہ خانہ سے عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے گھڑی اور ہار خرید کے لے کے گئے یا چوری کیے یا ان کے اوپر الزام ہے۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اوپر بھی الزام لگا، یوسف رضا گیلانی کے اوپر بھی الزام لگا، اور آج بھی وہ کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں اور نواز شریف صاحب کے توشہ خانہ سے خرد برد اور کرپشن کرنے کے الزام میں وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہوئے ہیں۔ مگر اس توشہ خانہ کے اندر کون سی چیزیں رکھی جاتی ہیں، یہاں سے کون خرید و فروخت کر سکتا ہے، یہ جاننا پہلے بے حد ضروری ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق پاکستان کے صدر مملکت، وزیر اعظم، بیوروکریسی، آرمی کے افسران، وزراء جو ہیں وہ اس توشہ خانہ کے اندر رکھی گئی جو چیزیں ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ اس سے قبل جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے تو توشہ خانہ کے اندر کسی بھی حکومتی شخص کو، وزیر اعظم، صدر، جتنے بھی نام لیے، اگر ان کو کوئی تحفہ دے، اگر اس کی مالیت 30,000 روپیز سے کم ہے تو وہ تو اس کو مال غنیمت یا مفت مال سمجھ کے گھر لے کے جا سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مالیت ہے تو خان صاحب کی حکومت سے قبل اگر وہ 50,000 کا ہے تو اس 50,000 کا 15% دے کے آپ اس شے کو گھر خرید کے لے کے جا سکتے تھے۔ عمران خان نے کیا کیا کہ آ کے توشہ خانہ میں جمع کروائی ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں کہا کہ اس کی کل مالیت کا 50% ادا کر کے اس کو خرید کے گھر لے جایا جا سکتا ہے، جو کہ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ میں یہ اسکینڈل بہت مشہور ہوا تھا کہ توشہ خانہ کے اندر سے کارپیٹ، کرسی، ہار، 8 گھڑیاں، سب کچھ نواز شریف جو تھے وہ خرید کے لے کے، اور تقریباً 68 لاکھ روپیز کا جو سامان تھا وہ صرف 9 لاکھ میں لے کے گئے تھے۔ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اوپر بھی یہ الزام لگا تھا کہ ان کو تحفے میں ملنے والا ہار جو تھا وہ اپنی بیگم کو انہوں نے دے دیا۔ یہ الزام نہیں، ایکچولی پاکستان کے اندر یہ ایک ایسا کالا قانون بنایا گیا، اس قانون کے تحت جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں یا جو صدر ہوتا ہے یا جو وزیر ہوتے ہیں یا آرمی کے لوگ اور بیوروکریسی، وہ یہاں سے توشہ خانہ کے اندر رکھی گئی جو چیزیں ہیں ان کو خرید سکتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم جس کو تحفہ ملا وہ اپنی بیگم کے کہنے پہ یا اپنی ذات کو دلچسپی رکھتے ہوئے اگر وہ چیز نہیں خریدے گا تو پھر کوئی آرمی والا لے لے گا، کوئی اور بیوروکریٹ لے لے گا، کوئی اور وزیر اس کو خرید لیتا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، اس کی بھی بیگم ہے، اس کی بھی بیٹی ہے، تو وہ اس طرح کی اشیاء، گھڑی، ہار، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے خاندان کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے خرید کے لے جاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں خریدیں گے تو وہ چیز کوئی اور لے لے گا۔ اسی طرح سے عمران خان کو جو گھڑی اور جو ان کو ہار ملا، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ 15% دینے کے بجائے میں اس کا 50% طے کرتا ہوں، اور توشہ خانہ سے بجائے اس کی کوئی آرمی افیسر لے جائے، کوئی اور شخص اس کو خرید کے لے جائے تو بہتر ہوگا کہ یہ گھڑی اور یہ ہار جو ہے اس کو میں خود ہی خرید کے لے جاؤں اور باقیوں سے بہتر قیمت دے کے وہ لے کے۔ اب آپ دیکھیں حماقت کیا ہمارے ملک کے اندر، یہ کس نے ان کو اجازت دی کہ توشہ خانہ کے اندر جو تحائف ملتے ہیں وہ صرف فوجی، سیاستدان اور بیوروکریٹ خریدیں، اور وہ بھی 50% اور 15% قیمت دے کے، اور بالخصوص جو پہلے سے لوگ کرپشن کرتے ہیں، امیر زادے ہیں، یہ چیزیں وہ خریدیں۔ اس سے بہتر کیوں نہ ہو کہ ان چیزوں کی بڈ کی جائے، عام پبلک کو وہاں لایا جائے۔ جو چیز یہ 50,000 میں یا 1 لاکھ میں خریدیں گے، اس صورت میں جو باقی لوگ ہوں گے وہ ہو سکتا ہے اس کو 10 لاکھ روپے میں چیز کو خرید لیں۔ اور یہ حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ پاکستان ملک کو ملنے والے جو تحائف ہوتے ہیں ان لوگوں کو، ان کو خریدنے کا سب سے پہلا حق بھی انہی کے اوپر، دوسرا حق فوج کے اوپر، پھر اس طرح سے باقی لوگوں کو کیوں حق دیا گیا اور عام عوام کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اور پھر جس شخص نے 15% کے بجائے 50% اس کے پیسے دے کے اس کو خرید کے لے کے گیا، اس کے اوپر آپ یہ سکینڈل بنا رہے ہیں
کہ اس نے گھڑی اور ہار چوری کیے ہیں، اور کیا اس کے علاوہ عمران خان جیسے شخص کے اوپر آپ کو کرپشن کا الزام لگانے کے لیے کوئی اور وجہ نہیں ملی تھی؟ میڈم فرح مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر بھی آپ نے یہ الزام لگایا، یوسف رضا گیلانی کے اوپر بھی الزام لگایا۔ میں عمران خان، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی تینوں کے اوپر توشہ خانہ سے چیزیں لینے کے اوپر الزام کی مزاحمت کرتا ہوں، اس کو جھوٹ مانتا ہوں، کیونکہ یہ ایک قانون ہے، ایک لا ہے کہ وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے خریدی اور اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ پھر کس طرح کا کیس، کس طرح کا جرم، کون سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے؟ یہ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانا، بعض ادارے چھوڑ دیں تو یقین کریں ان کی بخشش بھی ہو جائے گی، اس قوم کو بھی سمجھ آ جائے گی اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ ہماری بنیادیں غلط ہیں جن کو ہم وجہ بنا کے اپنے سیاستدانوں کو چور، جھوٹا، کرپٹ اور جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ہم نے زہر بھر دیا لوگوں کے ذہنوں میں، ان کی آنکھوں میں اور ان کی زبان کے اندر کہ وہ بدتمیزی کریں، وہ ان سیاستدانوں کو برا سمجھیں، اور وہ جو فرشتے ہیں انہی کو صرف وہ پاک صاف سمجھیں۔ کہنے کا مطلب اس توشہ خانے کی ہسٹری آپ کو بتائی، کیوں عمران خان نے چیزیں لیں، کیوں سابق وزیر اعظموں نے چیزیں لی۔ ایک طریقہ کار ہے، ایک ڈسپلن ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، مگر اسی اچھی چیز کو یا بری چیز کو وجہ بنا کے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ تمام سیاستدان، عمران خان، نواز شریف، زرداری، تمام لوگ کرپٹ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے دیجئے کہ آپ کو توشہ خانہ کہ جو قانون ہے جس سے صرف یہ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا اس میں کوئی بہتری ہونی چاہیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔